اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آغاز کرتی ہوں پاک پروردگار کے نام سے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، میرا وہ پاک پروردگار کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، میرا مالک جو ہمارے گناہوں کی بخشش فرماتا ہے اور وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس پاک صاف ہو کر جائیں۔ اس نے ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ہمیں وہ ایندھن بنا دے جہنم کا، وہ تو ہم سے پیار کرتا ہے۔ وہ یہ باتیں فقط اس لیے اپنے کلام میں کہتا ہے تاکہ ہم گناہوں سے ڈر کر رہیں، گناہوں سے بچ جائیں۔ میرا پروردگار یہ نہیں چاہتا کہ اپنی بنائی ہوئی مخلوق جسے وہ اشرف المخلوقات بھی کہتا ہے ان کو وہ جلا دے، ان کو وہ تکلیف دے، ان کو وہ پریشان کرے۔ ہاں، جب وہ طریقے بتا دیتا ہے، وہ سلیقہ سکھا دیتا ہے، وہ طرز زندگی سکھا دیتا ہے کہ اس طرح سے بسر کرو، اگر ہم اس کے بنائے ہوئے اصولوں سے ہم ادھر سے ادھر ہو جائیں گے، پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ سزا دیتا ہے، اور سزا کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس نے اپنا غصہ اتارنا ہے۔ سزا دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی غلطی کا ادراک ہو جائے اور ہمیشہ کے نقصان سے یہ لوگ بچ جائیں۔ وہ تھوڑا سا بعض اوقات نقصان دے کر، تھوڑی سی تکلیف دے کر اس طرح سے جھنجھوڑ دیتا ہے انسان کو تاکہ وہ ہوش میں آ جائے، اسے سمجھ آ جائے کہ وہ یہ کیا کر رہا ہے، اور پھر سے اپنے لیے لائحہ عمل اختیار کرے۔ مومنات، آپ جانتے ہیں کہ ایام اذاں ہیں اور منبر حسینی دراصل درسگاہ ہے، اور یہاں سے اگر منبر حسینی سے کلام الہی نہ پڑھا جائے تو اس کا حق ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ سر حسین نے بھی نوک نیزہ پہ بلند ہو کر کلام پاک کی تلاوت کی تھی۔ انہوں نے نوک نیزہ پر اپنے فضائل بیان نہیں کیے تھے۔ اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی کہ ایک سر جو کٹ چکا ہے، تن سے جدا ہے، وہ نوک نیزہ پہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ اور نہ ہی نوک نیزہ پر انہوں نے اپنے مصائب پڑھے تھے۔ کیا پڑھا تھا؟ قرآن پڑھا تھا، اور قرآن میں بھی کیا تھا؟ سورہ کہف کی آیت تھی جس کا مفہوم ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف جو ہے وہ ایک بڑی ہی عجیب و غریب بات ہے؟ یعنی اس آیت کے پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ تم سمجھتے ہو کہ وہ ایک بڑی عجیب و غریب نشانی ہے، تو اس نشانی کو دیکھو جو نوک نیزہ پر بلند ہے اور تلاوت کلام پاک کر رہا۔ تو پروردگار دراصل ہماری توجہ دلانا چاہتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہم نے موضوع سخن رکھا اپنے اس عشرے کا، وہ سورہ منافقون، تاریخ کربلا کے ساتھ ساتھ ہم چل رہے ہیں، اور سورہ منافقون کا انتخاب اس لیے کیا تاکہ اس وقت جن لوگوں نے ساتھ دیا، جنہوں نے نہیں دیا، یہ نہ سمجھیے کہ بس وہ اسی وقت کے لوگ تھے، آج تو وہ ہے نہیں، وہ سب کردار چلتے آ رہے ہیں، آج بھی حسینی ہیں، آج بھی یزیدی ہیں، وہی یزیدی جن کی وجہ سے واقعہ کربلا ہوا، جن کی وجہ سے یہ مارکا بپا ہوا، جنہوں نے بے وفائی کی، بلایا اور بلا کر ساتھ نہ دیا، وہی نشانیاں آج بھی لوگوں میں موجود ہیں۔ اسی لیے یہ جو قرآن پاک ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ تو قیامت تک کے لیے ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں جو واقعات ہیں، اس میں جو بتایا گیا ہے وہ بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ ہم نے سورہ منافقون کا انتخاب کیا تھا، آج اس عشرے کی 9ویں مجلس ہے اور آیت نمبر 9 پہ ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ صلوات پیجیے۔ یہاں پر میرا پاک پروردگار ارشاد فرماتا ہے
یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں جو، کن لوگوں کو بلا رہا ہے اللہ؟ یہ جہاں پر بھی ایسا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین، سمجھ لیں پکار رہا ہے۔ جس طرح سے آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں کسی ایک کا نام اگر پکاروں گی تو فوراً وہ الرٹ ہو جائے گا کہ یقیناً یہ کچھ کہا جا رہا ہے۔ لیکن اگر میں کہوں گی اے لوگو، تو سارے کے سارے الرٹ ہوں گے، کچھ کہا جا رہا ہے، یعنی کوئی خاص بات کہی جا رہی ہے۔ تو پروردگار یہاں پر بلا رہا ہے، کہتے ہیں اے لوگو۔ اگر کوئی ایسے اعلان کرے گا تو فوراً ہم اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے نا۔ تو لیکن کیا سارے لوگوں کو کہہ رہا ہے اللہ؟ نہیں، سب کو نہیں کہہ رہا، سب آرام سے بیٹھے۔ بس کن کو کہہ رہا ہے؟ آمنو، جو ایمان لائے ہوئے۔ تو توجہ ہی وہی کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوئے ہوں۔ جنہوں نے ایمان نہیں لایا تو وہ تو ایسی بس پڑھ کے آگے چلے جاتے ہیں۔ تو پروردگار کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تلہکم، نہ تمہیں ہلاکت میں ڈالیں، تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دیں، کہیں تمہیں برباد نہ کر دیں کہیں۔ کیا چیز اللہ تعالیٰ، کیا چیز ہمیں برباد کر دے گی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو کہیں تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دیں۔ کیا چیز؟ اموالکم، تمہارے مال، و اولادکم، اور تمہاری اولاد، دیکھو کہیں یہ تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دیں۔ اور پھر کہا کس چیز سے ہلاکت میں نہ ڈال دیں، کس چیز سے ہمیں یہ غافل نہ کر دیں؟ ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے کہیں یہ تمہیں ہلاکت میں یعنی غافل نہ کر دیں۔ جب انسان غافل ہو جاتا ہے تو وہ یہی ہے نا کہ وہ غفلت اس نے اختیار کر لی۔ جب غفلت اختیار کر لی، کن کی وجہ سے غفلت اختیار کی؟ اپنے اولاد کی وجہ سے، اپنے مال کی وجہ سے غفلت اختیار کر لی۔ کس شے سے؟ ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں پہ رک کر، آگے کہتے ہیں وَمَن یفعل، اور جو بھی ایسا کریں گے، ذالکا، ایسا، جو بھی ایسا کریں گے، فَأُولَئِکَ، پس وہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون، جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یعنی پروردگار یہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ میرا مالک یہاں پر کہتا ہے کہ اے ایمان والو، تمہیں اللہ کے ذکر سے یہ چیزیں غفلت میں نہ ڈال دیں، یہ چیزیں تمہیں پیچھے نہ دھکیل دیں، یہ تمہارا ذہن نہ بدل دیں۔ کون سی چیزیں ہمارا ذہن نہ بدل دیں؟ اموالکم و اولادکم، تمہاری اولادیں اور تمہاری مال، یہ تمہیں، اس کا مطلب یہ ہوا واضح طور پر پروردگار یہ بتا رہا ہے کہ اگر کوئی چیز ہمارے ذہن کو اللہ کی راہ سے ہٹاتی ہے تو وہ چیزیں کون کون سی ہیں؟ وہ چیزیں دو طرح کی ہیں۔ اب وہ دو چیزیں کون کون سی ہیں؟ وہ ہیں جو اللہ یہاں پر فرما رہا ہے، اموالکم، ہمارے مال، و اولادکم، اور ہماری اولادیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا اکثر لوگ اولاد کی وجہ سے گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کیا کریں جی، ان کا پیٹ نہیں پالنا ہم نے۔ آپ اولاد خود نہیں لائے، نہیں تو جتنے بھی شادی شدہ لوگ ہیں سب کی اولادیں ہوتی رہیں، سب کی ہوتی ہیں؟ نہیں نہ ہوتی سب کی۔ تو اس کا مطلب ہے اولاد اللہ دیتا ہے، تو جب اولاد اللہ نے دی ہے تو ان کو خوراک بھی اللہ دے گا، ان کو غذا بھی اللہ دے گا، ان کے پالنے پوسنے کا، شادی بیاہ کا انتظام بھی وہی کرے گا۔ لیکن وہی کرے گا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جائیں، ہم کوئی کوشش نہ کریں۔ کوششیں کریں، اپنی طرف سے ساری کوششیں کریں، لیکن پیچھے نہ پڑ جائیں، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اور جب کچھ کر بیٹھیں تو یہ نہ سوچیں کہ ہم بڑے عقل مند تھے اور ہم بڑے دور اندیش تھے تو ہم نے کر لیا۔ بس اس اولاد کے لیے کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ جانے کیا بنے گا اور ان کا کس طرح سے ہوگا، اللہ کی نافرمانی نہ کریں اور بس پھر اللہ پہ چھوڑ دیں۔ پھر وہ پروردگار ہے جو ہمارے لیے راستے بناتا جاتا ہے۔ اور اسی لیے پروردگار نے کہا ہے کہ یہ جو اولاد ہے، یہ جو مال ہے، یہ تمہیں کس میں ڈال دیتا ہے؟ یہ تمہیں ڈال دیتا ہے غفلت میں۔ دراصل یہ وہ چیزیں ہیں، یہی وہ چیزیں ہیں جو نفاق کے عامل ہیں۔ اگر کسی شخص میں منافقت ہوتی ہے، ہم ہر آیت میں سورہ منافقون کی ہم پڑھ رہے تھے، ہر آیت میں منافقت کی کوئی نہ کوئی نشانی تھی۔ اب اس میں جو نشانی بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو منافقت کی طرف انسان کو لے کر جاتی ہیں۔ وہ ہے حب دنیا،
دنیا کی چاہ اور اس کے علاوہ مال اور اولاد سے لگاؤ. جو مال سے اور اولاد سے لگاؤ رکھتا ہے، یہ دراصل چیزیں یہ عامل ہیں نفاق کی طرف لے جانے والی. اس سے انسان منافقت سے بھرپور ہو جاتا ہے. صلوات دیکھیے گا. اچھا، اب یہاں پر ایک چیز اور بھی آتی ہے کہ کہا کہ یہ غافل کر دیتے ہیں ذکر اللہ سے. اب اللہ کا ذکر کیا ہے؟ آپ کسے سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر؟ کیونکہ پروردگار قرآن پاک میں کہہ رہا ہے نا کہ اللہ کے ذکر سے یہ غافل کر دیتے ہیں. تو اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر یہی ہے کہ قرآن پاک پڑھیں بیٹھ کر، ہل کر، یا نماز ادا کریں. اس کو کہتے ہیں. یا اللہ اللہ کرتے جائیں، یہ اللہ کی باتیں ہوں گی. اللہ اللہ وہی آ گئی نا بات آیت کریمہ والی، آیت کریمہ اللہ 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 اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہو گیا. نہیں، ذکر اللہ واجبات دین، اصول دین، خوش اخلاقی، جو بھی آداب ہیں، آداب اسلامیہ، یہ سب کے سب ذکر الہی میں آتے ہیں. اور یہ اس کے علاوہ یہ جو میں نے آپ سے کہا اصول دین، فروع دین، یہ ساری چیزیں، اور رزق حلال کا کمانا، یہ سب ذکر اللہ ہے. آپ زندگی میں کچھ بھی ہوں، کسی رشتے میں ہوں، کسی منصب پہ بیٹھے ہوں، لیکن اس منصب کو نبھاتے ہوئے، اس رشتے کو نبھاتے ہوئے اللہ کو ناراض نہ کریں تو یہ ذکر الہی. زندگی میں کچھ بھی کر رہے ہوں، بس اس میں اللہ کو ناراض نہ کریں، یہ اللہ کا ذکر ہے. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت اس کا نام ہے کہ ایک کمرہ بند کر لیا، خانقاہ جیسی بنا لی، اور صبح و شام مصلی پر بیٹھے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، اور تمام مستحبات ہم ادا کر رہے ہیں، یہ وہ سارا کچھ، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم عبادت گزار ہوں گے اور ہم ذکر الہی کرنے والے ہو جائیں گے. ہرگز نہیں. ہمارا دین ایک طرف سائڈ پر ہو جانے کو نہیں کہتا، ہمیں خانقاہی رہبانیت اختیار کرنے کو نہیں کہتا ہے. کہتا ہے زندگی کے سارے کام کرو، لیکن سارے کام کرنے سے مراد یہ نہیں ہے ہم نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے بھی دنیا کو بھی تو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. یعنی دنیا میں اگر غلط چیزیں ہیں تو اس کو آپ ساتھ لے کے نہیں چل سکتے، کیونکہ اللہ ناراض ہوگا. جن کاموں سے اللہ ناراض ہو وہ ذکر الہی نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص اتنا غافل ہے کہ میں تو بچوں کی تربیت میں بچوں کے پالنے پوسنے میں، بچوں کو آرام دہ ماحول دینے میں اتنی مصروف ہو گئی، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا ہے، میں نے تو اس کی دینی تربیت ہی نہیں کی، مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں چلا کیا صحیح تھا کیا غلط تھا، بس اپنے بچوں کو اپنا دین ایمان بنا لیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. کوئی بھی کسی کے کام نہیں آتا، صرف اللہ کام آتا ہے. اللہ نے جو اصول، جو طریقے دیے ہیں، اس حد تک رہ کر ہم اگر اپنے فرائض ادا کرتے ہیں تو سب کچھ ٹھیک رہتا ہے. جہاں ہم اولاد دینے والے اللہ کو اگنور کرتے ہیں وہاں اولاد ہاتھ سے گئی. جہاں مال دینے والے اللہ کو نظر انداز کرتے ہیں وہاں مال ہاتھ سے گیا، خیر و برکت ہٹ جاتی ہے. تو اس لیے جو جس کا حق ہے، جو جس کا حصہ بنتا ہے وہ اس کو دیا جائے، اسی کو حق کہتے ہیں. اور جو وہ حق ادا نہ کرے اس کو ظلم کہا جاتا ہے. صلوات پیجیے. یہ امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک حدیث ہمیں روایت ہوئی ہے، ملتی ہے. دوسری جلد ہے اصول کافی کی، اور باب ہے حب دنیا، اور اس باب میں تیسری حدیث ہے. اس میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک گلہ جا رہا ہے، بھیڑوں کا، بکریوں کا گلہ ہوتا ہے نا، تو چرواہا جسے چراتا ہے، وہ گلہ ریوڑ لے کر جا رہے ہیں، اور وہ چرواہے کے بغیر ہے. اس کے آگے ایک درندہ بھیڑیا ہے، اور اس کے پیچھے بھی ایک درندہ بھیڑیا ہے. تو امام فرماتے ہیں یہ دو درندہ بھیڑیے ایک ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا جاہ طلبی اور مال پرستی انسان کو پہنچاتی. یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ایک سمجھ لیں ریوڑ ہے، اور جاہ طلبی، ہمیں اختیار ملے، ہمیں پوزیشن ملے، ہمیں لوگ کچھ سمجھیں، اس کو
اور مال پرستی، مال آ جائے ہمارے پاس، یہ دو بھیڑیے ہیں ہماری ذات کے ریوڑ کے لیے، اور تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے۔ تو اس لیے کہا کہ اس سے بچو۔ کہتے ہیں کہ ایک عالم تھے بزرگ، شیخ عبداللہ شوستری، ان کا ایک بیٹا تھا۔ یہ ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، عاملی صاحب، ان کے ہم عصر ہیں یہ۔ وہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جب وہ نماز ادا کرانے کے لیے آئے، ظہر کی غالباً نہیں، ظہر کی نماز جمعہ تھی، تو نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آئے تو بہت پریشان تھے، حالت بڑی پریشانی کی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ کہا گیا ہے کہ جب آپ جمعہ کی نماز ادا کرو تو کوشش یہ نہیں چاہیے کہ 2 رکعت نماز ہوتی ہے نماز جمعہ، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ جمعہ پڑھی جائے اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ منافقون پڑھی جائے۔ اب جو نماز جمعہ نہیں ادا کرنے جاتی، جس طرح ہم خواتین ہیں، جب زیارات وغیرہ پہ جائیں وہاں تو اللہ موقع دے تو وہاں تو خیر ضرور ہم لوگ پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پر چونکہ نہیں ہے رواج، لوگ نہیں جاتے ہیں۔ بلکہ ہم ایک بار گئے اس امامیہ مسجد میں، ہم چلے گئے، زیارات سے آئے تھے نئے، تو بس وہ دل یہی چاہتا تھا کہ نہیں جمعہ نماز پڑھنی ہے۔ ہم وہاں پہنچ گئے اور بڑی دیر لگا کے جب ہماری باری ہم جانے کے لیے، انہوں نے کہا جی آپ کہاں؟ ہم نے کہا جی جمعہ نماز پڑھنے کا، عورتیں نہیں جا سکتی۔ ہم نے کہا کیوں نہیں جا سکتے؟ جگہ نہیں۔ ہم نے کہا وہ اوپر جگہ ہے نا، تو کہتے ہیں نہیں وہ اوپر ہم نے وہ نہیں بچھایا ہوا، نہیں بچھائی ہوئی جگہ۔ ہم نے کہا کوئی بات نہیں، ہم فرش پہ پڑھ لیں گے۔ کہتے ہیں نہیں عورتیں نہیں آ سکتی، عورتیں نہیں پڑھ سکتی۔ میں نے کہا آپ نماز پڑھنے کے لیے روک رہے ہیں، نماز جمعہ کا انتظام نہیں ہے تو کیوں انتظام نہیں ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ جاتے ہیں۔ اچھا اب آپ یہ بتائیے، سینما میں تو عورتوں کا انتظام ہے، بازاروں میں تو عورتوں کا انتظام ہے، کھیل تماشیوں وہاں پہ ہے، شادیوں پہ ہے، نہیں ہے تو ایک نماز کے لیے نہیں ہے تو مسجد میں جگہ نہیں ہے عورتوں کے لیے۔ یہ کیا بات ہے؟ کوئی بھی اس کے اوپر احتجاج نہیں کرتا، کوئی بھی کچھ نہیں کہتا۔ وہ کہتے چلو جان چھوٹی، پتہ نہیں جو گھر میں ہم نماز پتہ نہیں کیسے پڑھ لیتے ہیں، کون نماز جمعہ کے لیے جائے۔ بہرحال نماز جمعہ ادا کرانے کے لیے آئے تھے شیخ عبداللہ شوستری، تو جب یہ آئے تو بہت پریشان تھے، چلے گئے، نماز ادا کرائی۔ جب وہ دوسری رکعت میں سورہ منافقون پر پہنچے تو سورہ منافقون پر پہنچ کر جب اس آیت پر پہنچے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، جب وہ یہاں پر پہنچے انہوں نے اس آیت کی کئی بار تکرار کی، کئی بار اس آیت کو پڑھا، اور اس کے بعد پھر کہا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ کیا کہا؟ اے ایمان والو، کہیں تمہیں غفلت میں نہ ڈال دیں تمہاری ماں، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں، اور اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دیں، اور اگر کوئی ایسا کرے گا اور اگر ایسا ہوگا تو وہ خسارہ، گھاٹا پانے والے لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو جب وہ ظاہر ہے یہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ نماز ہوتی وہی ہے جس میں آپ جو بول رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں، تو چونکہ وہ سمجھتے تھے تو جب اس آیت پر پہنچے تو بار بار تکرار کی، حتیٰ کہ دل مطمئن ہو گیا۔ پھر باقی 2 آیات پڑھی، سورہ کامل ہوئی، نماز ادا کرا لی، واپس آ کر بیٹھ گئے۔ تو دوستوں نے پوچھا کہ شیخ صاحب آپ نے اس آیت کی تکرار اتنی بار کیوں کی؟ کیونکہ تکرار جائز ہے۔ ہم واجب نمازوں میں بھی اگر کوئی سورت پڑھ رہے ہیں تو اس سورت کی کسی آیت کو ہم اگر بار بار پڑھیں تو پڑھ سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ ان سے جب پوچھا کہ آپ نے یہ تکرار کیوں کی تھی، انہوں نے کہا جب میں گھر سے آیا تھا تو میں بہت پریشان تھا، میرا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ بہت بیمار تھا، بہت سخت بیمار تھا، اور میں اس سوچ میں تھا کہ پروردگار میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہو رہا، کتنے دن ہو گئے ہیں اس کو بیمار ہوئے، تو
چونکہ میں اس خیال میں تھا، جب میں اس آیت پر پہنچا تو ایک دم مجھے ایسے لگا جیسے پروردگار مجھے کہہ رہا ہے کہ تم غافل تو نہیں ہو رہے، کہیں تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے تمہاری اولاد اور تمہارے مال۔ بس یہ میں پڑھتا رہا اور تصور کرتا رہا کہ میرا بیٹا مر گیا ہے اور اس کا جنازہ رکھا ہوا ہے۔ جب میں نے اس پر اپنے آپ کو مطمئن کر لیا تو میں اطمینان مجھے ہو گیا، آیت میں نے پوری کی اور آگے میں نے پوری نماز ادا کرا۔ پروردگار نے مجھے بچا لیا۔ یہ اصل میں نماز یہ ہے۔ وہ جو کہتے ہیں بڑے نمازی دیکھے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ظاہر ہے جنہیں سمجھ نہیں ہے، جنہیں پتہ نہیں ہے وہ پڑھ کیا رہے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ ایک پریکٹس ہے، وہ بس پریکٹس کر رہے ہیں، سمجھ کے نہیں پڑھ رہے۔ جو سمجھ کے پڑھتے ہیں اس سے ان کو کچھ نہ کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے گا۔ مومنات، یہ جو ہم نے 9ویں آیت پڑھی ہے قرآن پاک میں سورہ منافقون کی، آپ نے اندازہ لگا لیا کہ اس میں جو منافقت کی نشانیاں ہیں وہ کیا ہیں؟ حب دنیا، دنیا کی محبت، اور مال اور اولاد سے لگاؤ، حد سے بڑھ کر لگاؤ، یعنی اللہ کے حکم سے بڑھ کر لگاؤ۔ جو اللہ کو ناراض کر کے مال اکٹھا کرتے ہیں یا اولاد کا بھلا کرنے کی اپنی تئیں کوشش کرتے ہیں وہ لگاؤ، اللہ تعالیٰ اس سے منع کر رہا ہے۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ آج 19 محرم ہو گئی ہے، ہم تاریخ کربلا کو لے کر چل رہے تھے۔ اس عشرے کا جب ہم نے آغاز کیا تو 11 محرم تھی، اور 11 محرم کو کربلا سے قافلہ زینبی روانہ ہوا تھا، کوفہ میں پہنچا، کوفہ کے کوچہ و بازار میں پھرایا گیا، دربار میں لایا گیا، اور دربار میں لانے کے بعد پھر ان کو سزا یہ ہوئی کہ انہیں زندان میں ڈال دیا جائے، زندان میں ڈال دیا گیا۔ اب کوفہ کے حالات بڑے مختلف سے ہو گئے۔ کل جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، حالات بدلتے جا رہے تھے، اور عبید اللہ ابن زیاد نے خط لکھ دیا تھا یزید کو کہ قیدی بھی یہاں پر ہیں اور سر بھی ہیں، تو اس کا جواب آ گیا کہ آپ قیدیوں کو اور شہداء کے سروں کو اور مال و اسباب جو لوٹا گیا تھا اسے شام روانہ کر دیں۔ اب جو حالات تھے وہ کیا تھے؟ اس وقت کوفہ کے حالات کیا تھے؟ کوفہ کے حالات ایسے تھے کہ جو لوگ جنگ پر گئے ہوئے تھے اور وہ آ کر بتاتے تھے ہم نے یہ کیا، ہم نے حسین کو اس طرح سے مارا، ہم نے حسین کے خیمے کو اس طرح سے لوٹا، ہم نے فلاں کو یوں مارا، فلاں پہ یوں نیزے چلائے، یہ سارا کچھ جب بتاتے تھے لوگ ان سے نفرت کا اظہار کرتے تھے، لوگوں کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ خصوصی طور پر عمر ابن سعد جو کہ کمانڈر تھا، جو کہ گیا تھا، وہ جہاں بھی جاتا تھا لوگ اس سے نفرت کا اظہار کرتے تھے، وہ جس جگہ بھی جا کر بیٹھتا لوگ اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، تو وہ بڑا پریشان ہو گیا۔ کہتے ہیں اس کا یہ ایک دوست تھا، وہ اس سے جب ملنے کے لیے گیا تو اس نے کہا کہ کیسی کٹ رہی ہے؟ اس نے کہا کیا بتاؤں کیسی کٹ رہی ہے، اپنے آپ پہ لان تان کرتا ہوں، کاش کہ میرا دامن اس خون سے رنگین نہ ہوتا۔ کہتے ہیں کہ جب عمر ابن سعد دربار میں ابن زیاد کے پاس گیا تو ابن زیاد نے کہا وہ میرا حکم نامہ کہاں پر ہے، وہ ذرا مجھے حکم نامہ دینا۔ اس نے کہا کہ کون سا حکم نامہ؟ کہا جس میں نے لکھا تھا کہ حسین کو قتل کر دو، وہ حکم نامہ مجھے دو۔ اب وہ کیوں حکم نامہ لینا چاہ رہا تھا؟ اسے پتا تھا کہ لوگ تو بدل گئے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ غصہ کر رہے ہیں اس وقت۔ اس نے کہا حکم نامہ مجھے دے دو، تاکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ نام یہ لگا دے کہ بھئی عمر ابن سعد نے اپنی مرضی کی، ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ اس کو کہ تم مار ڈالو، ہم نے اس لیے تو نہیں بھیجا تھا۔ تو عمر ابن سعد بھی پھر اسی کا باپ تھا، اس نے کہا کہ میرے پاس تو نہیں ہے، وہ حکم نامہ گم ہو گیا ہے۔ تو ابن زیاد نے کہا وہ حکم نامہ لاؤ، اسے پتا تھا کہ یہ مکر کر رہا ہے۔ تو
اس پر عمر ابن سعد نے کہا وہ حکم نامہ میں نے اپنے پاس امانت کے طور پہ رکھا ہے کہ جب قریش کی بوڑھی عورتیں مجھ پر لان تان کریں گی تو میں ان کو ثبوت کے طور پر یہ دکھاؤں گا کہ مجھے تو حکومت کی طرف سے یہ حکم ملا تھا، میں نے اس لیے ایسا کیا۔ اس پر ابن زیاد کا بھائی عثمان ابن زیاد کہنے لگا کاش کہ ہمارے خاندان میں کوئی مرد نہ پیدا ہوا ہوتا، سب کی سب عورتیں پیدا ہوئی ہوتی اور سب کی نت ہوتی ان کے ناک میں، کیونکہ نہ تم پیدا ہوتے اے عبید اللہ ابن زیاد اور نہ ہی ایسا دھبا ہمارے خاندان پہ لگتا کہ تم نے حسین کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ لیے۔ یہ سب کچھ محسوس وہ کر رہے تھے۔ بہرحال کہتے ہیں اسی دوران میں کہ جناب مختار قید میں تھے جب جناب مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی تھی، اس سے کچھ پہلے سے وہ قید میں تھے، اور ان کو جب دربار میں بلایا گیا تو روایات ہیں اس میں کہا گیا کہ ان کو بلا کر کہا گیا کہ یہ دیکھو یہ جو ہے ہم نے تو حسین کو مار ڈالا ہے۔ تو کہتے ہیں مختار کو طلب کیا گیا اور بتایا گیا کہ ہم نے تو حسین کو مار دیا ہے، اور کوئی ایسی بات کہی کہ ظاہر سی بات ہے یہ بات سن کر ہی مختار بہت جوش میں آ گئے، روایات میں ہے یہ بات، اور انہوں نے کوئی ایسی بات کی کہ ابن زیاد نے تازیانہ مارا ان کے چہرے پر، جس سے کہ ایک آنکھ جو ہے وہ بھی ضائع ہو گئی تھی اور دوبارہ قید میں ڈال دیا گیا۔ اور یہ روایات درست ہیں، ملتی ہیں ہمیں یہ کہ وہیں پر ہی پھر میثم تمار سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور میثم تمار نے ان کو وہاں پر کہا تھا کہ آپ بدلہ لیں گے، مجھے علی نے یہ بتایا تھا کہ یہ ہے وہ شخص جو ان کے قاتلوں کو مارے گا۔ بہرحال اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ حکم دیا جاتا ہے کہ مدینہ میں بھی شہادت کی خبر پہنچا دی جائے۔ اب مدینہ میں جب شہادت کی خبر پہنچائی جاتی ہے تو عبد المالک ابن ابی حرس کے ہاتھوں یہ پیغام بھیجا جاتا ہے۔ وہاں پر عمر ابن سعید ابن العاص اس وقت مدینہ کا گورنر تھا، اور اس کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اعلان کر دو اور بتا دو سب کو کہ حسین مارے گئے۔ جب وہ اعلان، اصل میں مقصد کیا ہوتا ہے، ایسی کوئی خبر لوگوں کو جو سپورٹرز ہوتے ہیں ان کو ایسی خبر پہنچانے کا مطلب یہ ہوتا ہے ان کی ہمتیں ختم ہو جائیں اور وہ یہ سمجھ لے کہ ہمارا تو لیڈر پکڑا گیا تو اب پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، یعنی اس طرح کی بات تھی۔ تو وہ جب وہاں پہ پہنچا دیا گیا تو کہتے ہیں بنو ہاشم کے افراد اور باقی مدینہ کے افراد افسردہ ہوئے، رونے لگے۔ تو کچھ لوگ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کیونکہ جب خبر پہنچ گئی کہ سب شہید ہو گئے ہیں تو کہنے لگے ہائے ہائے دیکھ لیں حسین لے گئے تھے، اور کچھ وہ دور سے رشتہ دار ان کے خاندان کے تھے لے گئے تو ہمارے بچے بھی مارے گئے۔ تو عبداللہ ابن جعفر طیار نے بہت سختی کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کی اور کہا خبردار اگر میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو میں اپنی جان بھی قربان کر دیتا، میں نے اپنے بچے اپنی مرضی سے بھیجے تھے ان کے ساتھ، اور میں خوش قسمت ہوں کہ میرے بچے وہاں پر شہید ہوئے۔ مومنات، ہمارے لیے تو بڑا آسان ہے، آج فلاں دن ہو گیا، اب قافلہ یہاں پر گیا، ذرا آپ اندازہ لگائیں ان لوگوں کے بارے میں جو 28 رجب سے سفر میں، مستقل سفر میں ہیں۔ ہم کبھی زیارات کے سفر پہ بھی جائیں نا، 10-12 دن سے اوپر ہو جائیں تو دل عجیب سا ہونے لگ جاتا ہے، وطن کی یاد آنے لگ جاتی ہے۔ تو اب ذرا دیکھیے کیسا سفر تھا، 28 رجب سے شروع ہوا اور بھرے پورے گھروں کے ساتھ چلنے والے، پورے خانوادے کو لے کر چلنے والے۔ کربلا نے ایسا لوٹا کہ سارے امیر غریب ہو گئے۔ اب وہ لٹا ہوا قافلہ بھی، اس لٹے ہوئے قافلے کو بھی ظالموں نے نہ چھوڑا۔ وہاں پر کوچہ و بازار میں پھرایا گیا، درباروں میں لایا گیا، سوال و جواب کیے گئے، کٹہرے لگائے گئے ہیں، زندان میں ڈال دیا گیا، اور پھر جب لوگوں میں ذرا شعور آنے لگا تو انہیں ان شہر سے نکال دیا گیا کہ انہیں لے جاؤ، یہ نہ ہو کہ بغاوتیں ہو جائیں، شورشیں بلند ہو جائیں۔ کہتے ہیں جب لٹا ہوا قافلہ حسین کا میری بی بی زینب اور سجاد کی قیادت میں جا رہا تھا، کہتے ہیں جب کوفہ سے یہ روانہ ہوا
تو ایسا سفر اختیار کیا گیا، ایسا راستہ اختیار کیا گیا جو بہت لمبا راستہ تھا، مقصد تکلیف دینا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ لمبے راستے سے لے جایا جائے، زیادہ سے زیادہ تھکاوٹ کا شکار ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ ان کو دیکھ لیں۔ ہائے وہ پردہ دار بیویاں، ان کو بے مکنا و چادر پھرایا گیا اور پھر یہ کہا جاتا تھا کہ جہاں جہاں سے گزرو، جہاں آبادیاں نظر آئیں ان آبادیوں کے درمیان سے گزارا کرو۔ جیسے صحرائی علاقے تھے، کہتے اسی صحرا میں گزرتے گزرتے، بس بیویوں چند جملے ہیں، اس صحرا سے گزرتے گزرتے ایک بار بڑی تیزی سے دوڑائے جا رہے تھے اونٹ اور گھوڑے کہ ایک وقت پر لوگوں کے ہاتھ میں، جو فوجی آگے تھے ان کے پاس نیزے تھے جن پر سر تھے شہیدوں کے۔ ایک وہ شخص جس کے ہاتھ میں وہ نیزہ تھا جس پر امام حسین کا سر تھا، وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا۔ اس شخص نے بڑی کوشش کی کہ اس نیزے کو نکالے مگر وہ نیزہ نہیں نکلا۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ نیزے کو اٹھائے مگر وہ نیزہ نہیں نکال سکا۔ اس نے آواز دے کے سب کو روک کر کہا رک جاؤ، یہ نیزہ یہاں پر گڑ گیا ہے، ہٹ نہیں رہا۔ تو سب فوج وہاں پہ رک گئی، لشکر رک گیا۔ اب شمر قریب آیا، شمر بن ذوالجوشن ساتھ تھا، عمر بن حجاج ساتھ تھا، یہ لوگ لے کر جا رہے تھے قافلے کو۔ وہ پاس آیا، کہنے لگا کیا ہوا؟ کہا پتہ نہیں، حسین کے سر والا نیزہ آگے نہیں بڑھتا۔ اب انہوں نے کوشش کی، جب آگے نہیں بڑھا تو گئے اس قیدی کے پاس گئے جس کے گلے میں توق تھا، بدن پہ زنجیریں تھیں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ ان کے پاس آ کر ان کے پشت پہ تازیانے لگانے لگے۔ سید سجاد نے کہا اب کیا ہوا؟ کہا تمہارے باپ کے سر والا نیزہ آگے نہیں چلتا، جاؤ باپ سے پوچھو کہ کیا بات ہے۔ سید سجاد اپنے بابا کے پاس آئے، کہا بابا یہ میری پشت پہ تازیانے مار رہے ہیں، بابا کیا بات ہے؟ کہا سجاد میری یتیمہ کو دیکھو، آئے میری سکینہ کو دیکھو، اونٹ سے گر گئی ہے۔ یہ سننا تھا۔ بی بی زینب نے اپنے آپ کو ناکے سے گرایا اور دوڑتی ہوئی پیچھے کی طرف گئی۔ کہتے دوڑتی ہوئی جب گئی، اتنا فاصلہ طے کرتے ہوئے گئی، دیکھا وہ کیا دیکھتی ہیں، اپنی بھتیجی کو ڈھونڈتے ہوئے جا رہی تھی کہ یہیں کہیں دکھائی دے جائے گی۔ دیکھا ایک سیاہ پوش بی بی بیٹھی ہوئی ہے، سیاہ پوش بی بی کے پاس دیکھا ان کی گود میں بچی سکینہ ہے۔ میری بی بی پاس آئی، کہنے لگی شکر الحمدللہ میری بچی مل گئی۔ اے بی بی آپ کا بڑا شکریہ، اس عالم غربت میں جب ہر کوئی اس یتیم پہ ستم کر رہا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی گرم ریت مارتا ہے، کوئی کھولتا ہوا پانی ڈالتا ہے، کوئی صدقے کی چیزیں دیتا ہے، ایسے میں آپ نے اسے اپنی آغوش میں لیا۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں جنت کا، میں اپنی ماں زہرا سے سفارش کروں گی آپ کو جنت میں جگہ دے۔ لائیے بی بی ہماری بچی ہمیں دے دے۔ بی بی نے سر اٹھایا اور کہا میری اجڑی زینب، ہائے ماں کو نہ پہچان، اور تیری ماں زہرا ہوں، تو نے مجھے نہ پہچانا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، لعنت اللہ علی القوم الفاسقین، لعنت اللہ علی القوم الکاذبین۔ السلام علی ابا عبداللہ الحسین، السلام علی علی ابن الحسین، السلام علی اولاد الحسین، السلام علی اصحاب الحسین۔ صلوات۔